رات کا سمے تھا اور میں نے دروازہ کھولا تو آسمان میں سنہرا چاند جگمگا رہا تھا۔ جیسے یہ ہر مشکل، ہر جیسا بھی موسم ہو، یہ بس روشنی ہی دیتا ہے، ہمیشہ جگمگاتا ہے، یوں ہی جیسے ہمیں کہہ رہا ہو کچھ۔ السلام علیکم میری پیاری سسٹرز کو میرا پیار بھرا سلام۔ تو یہاں پہ میں چاند کی بات کر رہی تھی۔ چاند ہر موسم میں ایسے ہی جگمگاتا ہے، ایک ساتھ ایک جیسی روشنی دیتا ہے، جیسے ہم انسانوں کو بہت بڑا سبق دے رہا ہو کہ اپنے کاموں میں، اپنے عمل میں ایک جیسے رہو۔ ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ تم ڈی موٹیویٹ ہو یا پھر ناراض ہو، مایوس ہو جاؤ، کیونکہ میں کبھی نہیں ہوتا، چاہے موسم خراب ہو، جیسا بھی ہو، بادل ہو، کہیں سے بھی کچھ بھی ہو، میں ہمیشہ جگمگاتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے ایک دن یقیناً میری ساری کی پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ عموماً آج کل حالات بھی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ہر طرف پریشانی سننے کو ملتی ہے، کہیں کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کسی کو اولاد کے مسئلے ہیں، کسی کو پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، نہ جانے سب کو، ہر ایک کو یہ مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ سب کے مسائل حل ہو جائیں۔ اب ہم دعا ہی کر سکتے ہیں صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ کہ ایک دن یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا، کیونکہ روز ہم یہی سوچ کر اٹھتے ہیں نا آج کچھ بہتر ہوگا، اور سو جاتے ہیں ایک فکر کے ساتھ، لیکن ہم یہ سوچیں کہ فکر کو ہم کہیں بائے بائے اور سو جائیں، بس اللہ پہ بھروسہ رکھیں اس یقین کے ساتھ کہ اگلے دن کچھ بہتر ہوگا اور ہم اپنے آپ کو کچھ اپنا بہتر محسوس کروائیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے میں نے ملک پاؤڈر لیا، اس میں چھوٹی چٹکی میں نے ڈالا بیکنگ سوڈا، کھانے والا سوڈا، لیکن یہ مجھے پتہ نہیں یہ ملک پاؤڈر میں کیا مسٹیک ہے، یہ میرے 2 سے تیسری دفعہ ہو گیا کہ میرا ملک پاؤڈر نا ایسے خراب ہو رہا تھا، یہ بالکل جم ہی نہیں رہا تھا، ایسے گول جو گلاب جامن کا شیپ ہوتا ہے نا وہ بن ہی نہیں رہا تھا، یہاں چاشنی تو بن گئی، میں نے ساری پریپریشن کر لی، لیکن گلاب جامن مجھ سے بننے سے رہ گئے آج۔ لیکن ہوتا ہے نا کبھی کبھی ریسیپیز فیل ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں فیل ہو جاتی ہیں، کچھ کامیاب ہو جاتی ہیں، بس تو یہ والا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا، لیکن پھر بھی میں نے مایوس نہیں ہوئی۔ آج کا کچھ دن میں نے سوچا کچھ میٹھا بنائیں، اب بھئی قسمت کو نمکین بنانے کا شوق تھا، اور یہاں پہ میں نے سب کچھ لے رکھا تھا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ گلاب جامن کے خواب تھے، چاشنی ابلتی رہی اور میں سمجھتی رہی کہ محبت بھی اسی طرح میٹھی بنے گی، اور ذرا سا زیادہ پک جائے تو جل بھی جاتے ہیں۔ میں نے وہ کلپ شوٹ نہیں کی جس میں نے گلاب جامن کو شیپ دیا اور میں نے اس کو تل کے نکالا، لیکن بہت ہی خراب نکلے۔ پھر کیا تھا جی، میں آ گئی اپنی ڈیلی روٹین پہ، یعنی کہ کھانا بنانا تھا، مجھے ڈنر پریپیئر کرنا تھا، تو میں نے دال لیے، دال ڈرم سٹک میرے پاس رکھے ہوئے تھے، تو بس میں نے ڈرم سٹک کی دال بنانا سوچ لیا۔ یہاں پہ دال بوائل کرنے کے لیے رکھی اور اس میں نے ڈرم سٹک ڈال دیے، نمک بھی ڈالا، ہلدی، مرچ، عموماً سارے مسالے ڈال کر میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ چلے بھائی، یہاں پہ دال پک رہی ہیں تو آپ سے کچھ گفتگو کی جائے۔ تو بس کہتے ہیں نا کہ ہر ایک رات کے بعد صبح ہوتی ہے، آپ سے میں کیا ہی کہوں، یہ تو زندگی کے اصول ہیں، بس ہم سب کو انہی کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی زندگی بھی یوں مایوس کر دیتی ہے نا ہم کو کہ سمجھ میں نہیں آتا، آگے کا راستہ دکھائی نہیں دیتا، اس وقت بس آنکھیں بند کرو اور بس اس اوپر والے کو یاد کرو، اللہ کا نام لو اور سب اسی پہ چھوڑ دو، اور کہہ دو کہ یہ میرا فیصلہ تیرے سپرد، جو میرے لیے حق میں بہتر ہے وہی ہو۔ پھر میں نے یہاں تیل گرم کیا، لہسن ڈالا، اور میں نے یہاں پہ 2 بگار الگ الگ سے کیے تاکہ اس کو میں اچھا سا فلیور دے سکوں۔ جیرا، موہری، رائی، پیاز، لہسن، ہر ایک نے اپنی خوشبو سے کچن کی کہانی کو بنا دیا۔ چمچ چلا تو لگا جیسے یہ لنچ بریک ہو گیا ہو۔
تڑکے کی تڑ تڑ پیاز کا رنگ بدلا اور لہسن کی خوشبو نکلا، یہی تو اصل جادو ہے ہر گھر کا۔ لہسن ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں ہوتی ہے، اور ہر گھر میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنتا ہی ضرور ہے۔ بس پھر کیا، میں نے یہاں ہری مرچیں ڈال دی تھی۔ لہسن اور ہری مرچوں کا کمبینیشن ایسا ہے جیسے کیا کہتے ہیں، املی کی چٹنی اور میٹھے کا یعنی گڑ کا۔ بس مجھے تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں، ہر سالن میں لہسن اور ہری مرچ، اس کا فلیور اور اس کا مزہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ زندگی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، ہر چیز کو ٹائم لیتی ہے، ہر وقت کو ٹائم لیتی ہے۔ کچھ چیزیں جلدی ہو جاتی ہیں تو وہ ہمیں اتنی پسند نہیں آتی، یا پھر یوں کہیں کہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں اتنی شدت سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہو جائیں، اور وہ اتنا وقت لیتی ہیں کہ ہمیں ہم ناشکری یا بے صبری پہ آ جاتے ہیں کہ یہ چیزیں کب ہوگی۔ لیکن ہونی تو اپنے وقت کے حساب سے ہی ہیں۔ جب وقت آئے گا تب ہی ہوں گے، جب وقت آئے گا تب ہی پیڑ پہ پھول لگیں گے۔ کہتے ہیں نا، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ بس صبر کا امتحان بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ راستہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس پہ چلتے چلتے انسان تھک جاتا ہے، کبھی اداس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ ہمت نہیں ہارتے، چلتے رہتے ہیں اسی راستے پہ، اسی صبر کے راستے پہ، چاہے منزل ہمارے لیے کھڑی ہوگی، جہاں ہمارے لیے ہمارے فیصلے انتظار کر رہے ہوں گے، ہماری منزلیں انتظار کر رہی ہوں گی۔ جیسے یہ دال اپنی تڑکے کے انتظار میں تھی، اور دونوں مل کر کیا ہی خوب ذائقے بن گئے، ایسا لگا جیسے مکمل ہو گئے ہیں۔ بس ہمیں بھی تھوڑا صبر اور شکر کے ساتھ چلنا چاہیے، راستے بھلے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، لیکن کامیابی ہمیں ملنی ہے، اور کامیابی ملنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس پہ چلنے کا راستہ مشکل ہے، اور جو ملے گی وہ بہت قیمتی ہوگی۔ قیمتی چیزیں بھی ہم بہت احتیاط سے رکھتے ہیں، تو بس یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ قیمتی چیزیں بہت مشکل سے ملتی ہیں، اور انہیں بہت سنبھال کر اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ تو بس زندگی کا اصول یہی ہے، مشکل کے بعد آسانی، اور مشکل سے جو آسانی ملتی ہے اس کی قدر اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ڈنر ریڈی تھا، چاول، میری دال اور چکن، اور میں نے یہاں پہ بنائے تھے اپنا، جو پہلے میں نے کلپ شیئر کیا آپ سے، میں نے ٹکا بنایا تھا اور سوس تھی۔ تو یہاں پہ ڈنر ریڈی تھا، میرا دسترخوان لگنے کو تیار تھا۔ تو جی یہاں پہ یہ رات بس یوں ہی نہیں گزری، یہ سلیقے کی رات تھی، ذائقے کی رات تھی، تھوڑی سی ہنسی، تھوڑا سا پیار، سب کچھ پلیٹ میں سجا دیا۔ جب پیار سے سجا ہو تو کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ حافظ۔